بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کے سامنے خطیب ابن خطیب، خطیب اسلام، واعظ خوش الحال، بہت ہی طویل سفر کر کے تشریف لانے والے ہمارے انتہائی معزز مہمان محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا محمد ابراہیم جوناگڑھی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کراچی سے تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ سے وہ خطاب فرماتے ہیں۔ سارے دوست پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اسلام حضرت مولانا محمد ابراہیم جوناگڑھی صاحب، آپ کراچی۔ الحمدللہ الحمدللہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ ولا ند لہ ولا معین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ النبی الکریم، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد
مرکز التوحید کی سالانہ تقریب میں حاضری کا موقع ملا ہے، اور مجھ سے قبل ہماری جماعت کے علماء اکرام نے بڑے زوردار اور جاندار خطاب فرمائے ہیں۔ میرے بعد بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے۔ رب العالمین نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے طریقے سکھانے، سمجھانے اور عملی نمونہ پیش کروانے کے لیے انبیاء اور رسول کی جماعت کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یقینی طور پہ انبیاء دنیا میں آئے اور سارے نبیوں نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور چونکہ دنیا والوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسول کا انتخاب کیا، ان کو دنیا میں بھیجا، سارے نبی اللہ کی عبادت اور اپنے اپنے دور میں انبیاء اپنی اطاعت اور اتباع اور اپنے اپنے نقش قدم پر چلنے کا اپنی اپنی امتوں کو حکم دیتے رہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالی نے ان کو بڑی عزت، بڑی شرافت، بڑی رفعت اور مرتبت سے نوازا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام ہمارا ایمان ہے، اللہ نے تمام مخلوقات میں اشرف، بہتر، اعلیٰ اور افضل کسی مخلوق کو بنایا ہے تو وہ انسانوں کو بنایا ہے، اور انسانوں میں مراتب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے طبقات رکھے ہیں۔ جو مقام، جو رفعت، جو شان اللہ نے انسانوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو عطا کی ہے، وہ اللہ نے کسی اور کو نہیں۔ ہر نبی کو اللہ تعالی نے الگ الگ خوبیوں سے نوازا ہے، الگ الگ شان عطا کی ہیں، الگ الگ مقام عطا کیے ہیں، اور جو شان، جو مقام اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو عطا کیے، وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری خوبیاں اکٹھی فرما دی۔ انبیاء ہر دور میں اپنے اپنے دور میں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے،
اللہ کے پیغامات کو عام کرتے رہے. کسی بھی نبی نے کوئی بھی بات اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کی. اللہ کے حکم کے انبیاء منتظر رہا کرتے تھے اور جو کچھ اللہ آسمانوں سے نازل فرماتا تمام انبیاء اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کر دیا کرتے، خود بھی عمل کرتے اور اپنی امتوں کو اللہ کے نازل کیے ہوئے اصول اور قوانین پر عمل کرنے کی تمام انبیاء تلقین کیا کرتے تھے. ہمارے پیارے نبی بھی دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے اپنے نبی کائنات کے امام کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا اور جس طرح سابقہ تمام انبیاء اللہ کے حکم کے، اللہ کے اصولوں کے، منزل من اللہ تمام قواعد و ضوابط کے وحی کے تابع ہوا کرتے تھے، اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنے وحی کے تابع رکھتے ہوئے اللہ اکبر اس دین کے حوالے سے تعلیم اور تربیت کا حکم دیا. دینی معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اللہ تعالی نے دنیا میں اگرچہ مقام ایک سے بڑھ کر ایک اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن شریعت سازی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھی اختیار نہیں دیا. اللہ نے سارے نبیوں کو اپنی وحی کے تابع رکھا اور اپنے نبی سے بھی یہی فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کیا ہے میرے پیارے نبی، میں اللہ جو کچھ آپ پر آسمانوں سے نازل کروں آپ نے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کا پرچار کرنا ہے، اس کا اعلان کرنا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. نبی علیہ السلام اللہ کے وحی کے پابند رہے. آپ نے اللہ کی شریعت کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں کبھی بھی اللہ کے محبوب نے اپنی مرضی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، اپنے نبی کی حفاظت فرمائی ہے، اور اللہ کے محبوب سے اگر آپ کی حیات طیبہ میں کوئی معمولی سی چوک کا امکان بھی اگر اللہ کو نظر آتا تو اللہ آسمانوں سے اپنے نبی اپنے فرشتے جبریل کو بھیج کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو آگاہی دے دیا کرتا تھا. کیا ہے میرے پیارے نبی، یہ ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اللہ اپنے نبی کو آسمانوں سے آگاہی دے دیا کرتا اور نبی علیہ السلام اپنے اللہ کے وحی کے اتنے تابع رہے، اتنے پابند رہے تو رب العالمین نے آسمانوں سے اپنے نبی کی زندگی اور اپنے نبی کی زندگی کے لمحے لمحے کی قرآن مجید کے اندر ضمانت دی ہے کہ میرے نبی اپنی مرضی نہیں کرتے، اپنی مرضی نہیں چلاتے، اپنی مرضی سے بات نہیں فرماتے. قرآن کہتا ہے، مشہور آیت، فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا اعلان کر دیا،
اے دنیا والوں، یہ میرے پیارے نبی، یہ میرے پیارے رسول، یہ میرے پیارے پیغمبر دنیا میں اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے کوئی بھی بات نہیں فرماتے، وہی کچھ کہتے گئے، اسی چیز کا اعلان کرتے گئے، اسی چیز سے لوگوں کو آگاہ کرتے گئے۔ جو چیز میں آسمانوں سے اپنے نبی پر وحی کی صورت میں نازل کرتا ہوں، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کی حیات طیبہ کا جائزہ لیجئے، نبی سے غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اگر نبی علیہ السلام کی زندگی میں اللہ رب العالمین دیکھتا کہ میرے نبی کی زندگی میں معمولی سا بھی چوک کا امکان نظر آ رہا ہوتا، اللہ آسمانوں سے آگاہی دے کے اپنے نبی کی حفاظت فرما لیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آسمانوں سے وحی کے منتظر رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ اللہ کے پیارے نبی روزانہ اپنی تمام بیویوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے، عصر کی نماز کے بعد اپنی بیویوں کی خیر خیریت لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام، راز اللہ کے نبی کی باریاں بندھی ہوا کرتی تھی۔ آج ایک بیوی کے گھر، کل دوسری بیوی کے گھر، کل پرسوں تیسری بیوی کے گھر، اس کے بعد چوتھی بیوی کے گھر۔ اللہ کے نبی جیسے جیسے دن آگے بڑھتے، اللہ کے نبی باریاں تبدیل کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام نے اللہ اکبر باریاں تو بیویوں کی باندھی ہوئی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ایک بیوی کی باری جب اللہ کے نبی نمٹا لیتے تو پلٹ کر اس بیوی کو دیکھا نہیں کرتے۔ ایسا اللہ کے نبی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ کائنات کے امام علیہ السلام روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام بیویوں کے گھر پہ جاتے اور اپنی بیویوں سے حال احوال لیتے۔ بیویوں اپنی خیریت بتاؤ، بیویوں اپنے معاملات بتاؤ، بیویوں کوئی تمہیں پریشانی تو نہیں ہے؟ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہوتی، اللہ کے نبی اپنی بیویوں کی ضرورتیں پوری کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کی کوئی پریشانی ہوتی، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کوشش کرتے کہ اس کی تکلیف اور پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ عصر کی نماز کے بعد تمام بیویوں کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہرتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب اللہ کے نبی تشریف لے جاتے، حضرت زینب کیا کرتی؟ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد برتن میں پانی ڈالتی، پانی میں شہد گھولتی، اور یہ کام آرام آرام سے اس لیے کرتی کہ کسی طرح اللہ کے نبی چند منٹ میرے گھر میں زیادہ ٹھہرے رہے۔ اللہ کے نبی اس لیے ٹھہرے رہے کہ کائنات کے امام دنیا والوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں لے کر بھی آئے ہیں، اور اللہ کے نبی کو اللہ نے رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ جہاں اللہ کے نبی بنفس نفیس موجود ہو، وہاں اللہ کی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ ان رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے حضرت زینب شہد آرام آرام سے گھولتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب کا یہ عمل، یہ انداز دوسری اور تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں بیویوں کو اچھا نہیں لگا۔ اللہ اکبر۔ آپس میں گفتگو کی کہ اللہ کے نبی ہمارے گھروں میں آئے تو ہم نے یہ کہنا ہے۔ اللہ کے نبی
زینب کے گھر سے جب دوسری بیویوں کے گھر گئے تو اللہ کے نبی کائنات کے امام سے عائشہ نے بھی فرمایا، دیگر بیویوں میں سے بیویوں نے بھی یہی کہا، اے اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر بوٹی کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی، میں نے مغافیر بوٹی کا استعمال نہیں کیا، میرے منہ سے اگر شہد کھانے کی وجہ سے، شہد پینے کی وجہ سے مغافیر بوٹی کی یا کوئی اور بو آ رہی ہے تو میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، شہد بنانے والا، شہد پیدا کرنے والا، شہد کو حلال کرنے والا، شہد میں شفا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ اختیار بھی رب العالمین ہی کو ہے کہ جس کو وہ حلال کر دے اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جسے رب العالمین حرام کر دے اسے کوئی بھی حلال نہیں کر سکتا۔ کائنات کے امام علیہ السلام کو اللہ اکبر جب یہ پتہ چلا کہ میرے منہ سے مغافیر کی بوٹی آ رہی ہے، حالانکہ مغافیر بوٹی کی بو نہیں آ رہی تھی، دیگر ازواج مطہرات کو یہ بات پسند لگی کہ ہمارے گھر اگر اللہ کے نبی 15 منٹ تشریف رکھتے ہیں تو زینب کے گھر 20 منٹ کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس کے گھر میں بھی اللہ کے نبی 15 منٹ ہی بیٹھے۔ لوگوں نے، بیویوں نے کہا اللہ کے نبی مغافیر بوٹی کی بو آ رہی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر میرے منہ سے شہد کھانے کی وجہ سے مغافیر بوٹی کی بو آ رہی ہے تو میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں۔ ابھی اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے، میں نے کہا نا کہ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی بخشی بخشائی شخصیت ہے، اللہ کے نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ زندگی میں اگر غلطی چوک کا امکان بھی نظر آئے، آسمانوں سے رب العالمین جبریل امین کو بھیج کر اپنے نبی کو آگاہی دے دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کے بعد جبریل امین آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی آپ نے اپنے اوپر اس چیز کو کہ جس کو ہم نے حلال کیا ہے آپ نے اپنے اوپر اس کو کیوں حرام کر لیا؟ اے میرے پیارے نبی اس لیے کہ آپ کی بیویاں خوش ہو جائیں، آپ کی بیویاں راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو جیسے ہی آگاہی ملی اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ گئے معاملہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو آگاہی دے دی، اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی اپنی وحی کتابیں رکھا ہے۔ اللہ نے نبیوں میں سے کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی کو حلال کرنا چاہے تو حلال کر لے، حرام کرنا چاہے تو حرام کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب العالمین نے قطعی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی کتنے وحی کے پابند رہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام نے لوگوں سے سوال، لوگوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی اصحاب کہف کے بارے میں بتا دیجئے، ذوالقرنین کے بارے میں بتا دیجئے، اے محمد بن عبداللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصحاب کہف، ذوالقرنین
اور روح کے بارے میں بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی پر ابھی تک آسمانوں سے ان تینوں معاملوں میں وحی نازل لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے سوال کرنے والوں، میں ان تمہارے سوالوں کا جواب کل دے دوں گا۔ مخواہش، تمنا، آرزو یہ تھی، اللہ کے نبی کا ارادہ یہ تھا کہ آسمان سے اللہ مجھے آگاہی دے گا، اللہ کی وحی کے مطابق میں ان تینوں سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ اگلے دن وہ سوال کرنے والے آ گئے۔ اللہ کے نبی اے محمد بن عبداللہ ان تینوں سوالوں کا جواب دے دیجئے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں جواب آج نہیں مل سکے گا، مزید کل آ جانا۔ مزید کل بھی آ گئی، لیکن اللہ کے نبی کو آسمانوں سے آگاہی نہیں دی گئی، آسمانوں سے وحی کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 یہاں تک کہ 15 دن مختلف روایتیں ہیں، کئی دن گزر گئے، آسمانوں سے جبریل وحی لے کر اس معاملے میں نہیں آئے۔ کئی دنوں بعد آسمانوں سے اگر وحی بھی آئی تو رب العالمین فرماتا ہے اے جبریل میرے نبی سے جا کر کہو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ نبی، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے محبوب، جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو لوگوں سے یوں نہ کہا کریں یہ کام میں کل کر دوں گا، یہ کام میں کل کر دوں گا، یہ بات تمہیں کل بتا دوں گا، بلکہ یوں کہا کریں اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ کام کل ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے نبیوں میں سے آخری نبی کو بھی اپنے وحی کے پابند فرما دیا۔ پھر اللہ نے اصحاب کہف کے حوالے سے سورہ کہف کو نازل کر دیا۔ ذوالقرنین کی ڈیٹیل بھی اللہ کے نبی نے بادشاہ کی پورے معاملات کا ذکر فرما دیا۔ روح کے حوالے سے بھی رب العالمین نے وحی کا نزول فرما دیا۔ اللہ کے نبی نے تینوں سوالوں کا جواب اپنی امت کو دے دیا، اپنی امت کو تینوں سوالوں سے آگاہی دے دی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ دین کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی شریعت کا معاملہ ہے، یہ منزل من اللہ اصولوں کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ پوری کائنات کو جس طرح رب العالمین نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے میں کوئی دوسرا تیسرا شریک نہیں ہے، اسی طرح یہ شریعت بھی اللہ نے آسمانوں سے نازل کی ہے۔ شریعت کے معاملے میں بھی اللہ نے کسی دوسرے تیسرے کی شراکت کو برداشت نہیں کیا، کسی کی شراکت کو رب العالمین نے شریعت کے معاملے میں برداشت نہیں کیا۔ دنیا میں کائنات کے اندر شریعت ساتھ اگر کوئی ہے تو وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ شریعت بنانے والا، شریعت نازل کرنے والا، شریعت ساتھ اگر کوئی ہے تو وہ صرف رب العالمین ہے۔ شریعت سازی کے معاملے میں اللہ نے اگرچہ نبیوں کو مقام دیا ہے، اور ان نبیوں میں میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا ہے جو پوری کائنات، پوری مخلوق میں رب نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ نے شریعت سازی کے معاملے میں اپنے آخری نبی کو بھی ذرہ برابر بھی اختیار نہیں دیا۔ آج دنیا کے اندر جس کی جو مرضی آتی ہے وہ کر رہا ہے، اپنی اپنی پارٹیاں، اپنی اپنی جماعتیں، اپنے اپنے مذاہب، اپنے اپنے ائمہ، فقہا، چودھری، درویش، ملا، یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں
دین اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر خود ساختہ دین جو ہے مروجہ طور اور طریقوں کو دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہی کی رات مسلمانوں میں دیکھو نا کتنی خرافات، کتنی بدعات اور کتنی اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل لوگ کام کر رہے ہیں اور اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اور وہ کام کرتے ہوئے اسے دین بھی سمجھتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ اکبر آسمان کے ذریعے اللہ نے آگاہی دی، اے میرے پیارے نبی، آپ اگر دنیا میں کوئی کام کرنا چاہیں تو یوں نہ کہا کریں میں اس کام کو کر دوں گا، بلکہ یوں کہا کریں میرے اللہ نے چاہا تو یہ کام کل ہو جائے۔ جب معمولی سے چند معاملات میں اللہ نے اپنے نبی کو اختیار نہیں دیا تو پوری شریعت اور پورے دین کے معاملے میں اللہ اپنے نبی سے ہٹ کر نبی کی امتوں میں کسی کو اختیار دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی، نیا نیا دور ہے، نیا نیا اسلام ہے، آپ سے ملاقاتوں کے لیے آنے والے اپنے بھی ہیں، آنے والے بیگانے بھی ہیں، اپنے بھی ہیں اور غیر بھی ہیں۔ اے اللہ کے پیارے نبی، میں یہ مشورہ دیتا ہوں، آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہیے، آپ اپنی گھر کی بیٹیوں سے بنات سے کہیے، جب لوگ آیا کرے یہ دیواروں کے پردوں کے پیچھے چلی جایا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا پسند آیا مشورہ، اور عمر مشورہ دینے والے بھی عمر فاروق ہے۔ اللہ کے نبی نے مشورہ سنا اور اللہ کے نبی کو مشورہ پسند بھی آیا، لیکن اللہ کے نبی نے اصول اور قانون بنا کر اپنی امت میں، اپنے صحابہ میں اعلان نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ مشورہ دینے والا وہ عمر ہے کہ یہ سارے صحابہ مرید رسول ہیں، اور یہ عمر فاروق کو رب العالمین نے مراد رسول بنایا ہے۔ عمر فاروق کے بارے میں آپ نے سنا، اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے، عمر کو رب العزت نے بڑا مقام عطا کیا ہے۔ عمر مشورہ دیتے تھے، اللہ قرآن بنا کر اللہ اکبر اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل فرما دیا کرتا تھا۔ جن راستوں سے عمر گزرتے شیطان اپنی راہیں بدل لیا کرتا تھا۔ عمر کے بارے میں کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اللہ اکبر، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لیکن اگر اللہ نبوت اور رسالت کے سلسلے کو جاری رکھتا تو میرے بعد اگر کوئی خوش نصیب ہوتا لکان بی عمر، اللہ عمر فاروق کو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کرتا۔ عمر مشورہ دے رہے ہیں، عمر اپنی رائے دے رہے ہیں، اے اللہ کے نبی اپنی گھر والیوں کو اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہیں کہ پردہ کر لے، لیکن اللہ کے نبی کو مشورہ اگرچہ پسند آیا تھا، لیکن آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں ہوا، اور میرے آپ کے نبی اللہ کے وحی کے پابند تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ خود کہتا ہے میرے نبی میری وحی کے بغیر اپنی زبان کو حرکت میں بھی نہیں لاتے۔ آسمان سے اللہ کے حکم کے اللہ کے نبی منتظر ہے۔ اللہ نے پردے کا حکم فرما دیا، پردے کے اصول نازل کر دیے، آرڈر کر دیا، اے میرے نبی اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو ان مومنہ عورتوں سے کہیے یہ پردوں میں چلی جا
جایا کریں جب غیر مرد آئے، اللہ اکبر، پردوں میں چلی جایا کرے۔ پردے کے حوالے سے اللہ نے کئی آیتیں قرآن میں نازل فرما دی، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے پیارے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اپنی مؤمنہ اور تمام عورتوں سے کہیے کہ یہ بڑی بڑی چادریں لے لیا کرے، یہ پردوں میں چلی جایا کرے، غیر مردوں کے سامنے نہ جائے۔ اللہ نے اصول اور قانون جب تک نازل نہیں کیا، اللہ کے نبی نے اپنی عورتوں کو حکم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے سارے نبیوں کو، بلکہ اپنے آخری نبی کو بھی اپنے وحی کے پابند رکھا ہے۔ یہ تو عمر فاروق کا مشورہ تھا، لیکن آپ کی زندگی میں ایسے بھی مواقع آئے کہ اللہ کے نبی کی اپنی ذاتی خواہش ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی کی اپنی تمنا ہوتی تھی، کائنات کے امام کی اپنی آرزو ہوا کرتی تھی میں یہ کام کروں، لیکن چونکہ آسمانوں سے وحی نازل نہیں ہوتی، اللہ کے نبی نہ وہ کام خود کرتے اور نہ اپنی امت کو حکم دیا کرتے۔ دلی تمنا ہے، دلی آرزو ہے، دلی خواہش ہے، اپنی ذاتی تمنا اور خواہش ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی مرضی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ شریعت سازی کا اللہ نے نبیوں کو بھی اختیار نہیں دیا۔ شریعت ساز اگر کوئی ہے، اصول اور قانون بنا کر عمل درآمد کروانے والا کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی کی اپنی تمنا ہے۔ کیا تمنا؟ اللہ کے نبی نے ابتدائی بلکہ مکی پوری زندگی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھی ہے، کائنات کے امام نے عبادتیں کی ہے، اور جب نماز فرض ہو گئی تو اللہ کے نبی نے 15 16 بلکہ 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی نماز پڑھتے رہے۔ تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے، کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ بنا دیا جائے۔ تمنا ہے نبی کی، اور کسی کا مشورہ نہیں ہے، کسی اور کی خواہش نہیں، اللہ کے محبوب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تمنا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی خواہش پر اس وقت تک عمل نہیں کرتے تھے کہ جب تک رب العالمین آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں کر دیتا تھا۔ یہ رب کی شریعت ہے، رب کا نظام ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، رب العالمین کا آخری قانون ہے۔ کسی کو اللہ نے ذرہ برابر بھی اختیار نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کون ہے؟ صحابی رسول اللہ کے رسول کی ایک ادا کو لکھ لیتے تھے، تحریر کر لیتے تھے، قلم بند کر لیتے تھے۔ لوگوں نے کہا، قریش نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی مسکراتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی دین کی بات کرتے ہیں، کبھی دنیا کی بات کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول کے صحابی، تو نبی کی ہر بات کو لکھ لیتا ہے، نالک بعد میں آنے والے تیری تحریروں کو پڑھ کے یہ سمجھیں گے تیرا لکھا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ محمد عربی نے تجھے دین کے طور پر تجھے بتایا اور لکھوایا ہے۔ وہ صحابی لکھتے ہوئے رک گئے، کائنات کے امام کی خدمت میں گئے اور کہا، اللہ کے رسول میں لکھ لیتا تھا لیکن لوگ مجھے منع کر رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی لکھ لیا کرو، جس ذات کے ہاتھ میں مجھ محمد علیہ السلام کی جان ہے، میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لکھ لیا کر، مجھ محمد کی زبان سے حق نکلتا ہے، حق کے ماں سے کبھی کچھ نہیں نکلتا۔ یہ نبی ہے اور اسی نبی کی تمنا ہے۔ نبی نے آرڈر نہیں دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو،
بلکہ انتظار کیا. نماز فرض ہونے کے بعد 17 مہینے تک اللہ رب العزت کے حکم کے منتظر رہے اور بالآخر اللہ سنتا تھا، سنتا ہے، سنتا رہے گا. اللہ اکبر. مانگنے والے بنو، دل کی گہرائیوں سے مطالبہ کرنے والے بنو، ان اصول اور قوانین کو اختیار کرنے والے بنو. وہ نصیحتیں اللہ کے نبی نے جو کی ہیں دعا قبولیت کے شرائط کے حوالے سے، ان تمام تر اصولوں کو اختیار کرو. اللہ تو میں کہتا ہوں اگر ہم اللہ سے زبان سے مانگتے ہیں اللہ تب بھی قبول کرتا ہے، آنکھ کے اشاروں سے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تب بھی قبول کرتا ہے. ابھی ظاہری طور پر ہمارا کوئی بھی اعضاء میں سے کوئی بھی اللہ اکبر اللہ کی طرف ایسے اٹھتا نہیں، نہ نگاہیں اٹھے، نہ چہرہ اٹھے، نہ ہاتھ اٹھے، نہ زبان سے کچھ نکلے. اگر انسان دل میں بھی خواہش کرے لیکن شرط یہ ہے کہ رب سے مانگے، اللہ دلی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے. قادر ہے رب. ہمیں رب سے مانگنا ہے، رب سے مطالبہ کرنا. پیارے محبوب علیہ السلام دل میں تمنا لیے ہوئے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں ادا کرتے رہے. اللہ اکبر. قیام کرتے رہے، رکوع کرتے رہے، سجود اللہ کے نبی اللہ اکبر ادا کرتے رہے. تشہد پر تشہد اللہ کے نبی ادا کرتے رہے. آپ کا قبلہ بیت المقدس اس لیے کہ اللہ نے اس کو بیت المقدس کو اللہ اکبر قبلہ بنایا ہے. کائنات کے امام تمنا ہے کہ بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے. کیوں نہیں اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی؟ اس لیے کہ اصول بنانے والے نے اصول نازل نہیں کیا، شریعت بنانے والے نے نازل کرنے والے نے آسمانوں سے اللہ اکبر شریعت کا یہ اصول اس طرح نہیں بلکہ اس طرح نازل کیا ہے جس پر نبی اللہ اکبر ادائیگی میں مصروف ہے، منتظر ہے. اللہ اکبر. دل میں تمنا لیے بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اللہ اکبر کرتے گئے. آسمان کی طرف بار بار اپنا چہرہ کرتے. کیوں؟ کس لیے آسمان کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کیا؟ اس لیے کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوى. اللہ عرش معلی پر مستوی ہے. اللہ ہر جگہ نہیں، ہر مومن کے دل میں نہیں. اگر ہر مومن کے دل میں اللہ ہوتا تو کائنات کے امام اس تحویل قبلہ کے حوالے سے کبھی ابو بکر کے سینے اور دل کی طرف دیکھ کر یہ خواہش کا اظہار کرتے، کبھی عمر کے سینے کی طرف دیکھ کے اللہ سے کہتے، کبھی عثمان اور علی. اللہ اکبر. اس دنیا میں سب سے زیادہ پختہ ایمان اگر کسی کا ہے میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کا ایمان ہے. اللہ کے نبی، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہوتا اور اللہ نے یہ عقیدہ اللہ اکبر مسلمانوں کو دیا ہوتا کہ ہر مومن کے دل میں اللہ ہے اللہ اکبر، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کبھی اپنے سینے اور دل کی طرف دیکھ کر یہ خواہش کرتے اللہ ہمارا تحویل قبلہ فرما دے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. پیارے محبوب علیہ السلام نے تحویل قبلہ کے حوالے سے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا. اللہ اکبر. اس لیے آسمان کی طرف بار بار اپنا چہرہ کر رہے ہیں کہ اللہ آسمانوں پر مستوی ہے. بالآخر اللہ کے نبی کی تمنا پوری ہوئی، اللہ کے نبی کی عرض پوری ہوئی، اللہ کے نبی کائنات کے امام کی مراد پوری ہوئی. آسمانوں سے اعلان آیا، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام.
نبی بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا اے نبی اللہ اکبر نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف کیوں کر رہے ہیں. تمنا نبی کی یہ ہے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کر دیا جائے. خدا کی قسم رب نے کہا اے نبی قبلے کے معاملے میں جو میرے نبی کی رضا ہے وہی مجھ اللہ کی بھی رضا ہے. جس قبلے میں میرا نبی راضی ہے اس قبلے میں اللہ راضی ہو گیا. فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے پیارے نبی اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیجئے. نبی نے بھی کیا، نبی نے اپنے صحابہ سے بھی کروا. صحابی نے اللہ کے رسول سے اعلان سنا، آسمان سے قرآن نازل ہو چکا ہے. نبی کی تمنا کے مطابق اللہ نے اصول اور قانون بنا کر نبی مکرم پر قرآن نازل کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت سن کے صحابی دوسرے مقام پر کہ جہاں صحابہ اکرام آپس میں مل کر با جماعت مسجد میں نماز ادا کرتے تھے، صحابی نے دیکھا اللہ اکبر چونکہ ان لوگوں کو ابھی تک علم نہیں ہے، وہ اپنے سابقہ قبلے کی طرف پرانے قبلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا اعلان اس نے کیا تحویل قبلہ ہو چکا ہے، میں نبی کے پاس سے آ رہا ہوں، اللہ نے ہمارا قبلہ تبدیل کر دیا ہے. نماز کی حالت میں صحابہ نے سنا امام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھا رہا تھا، وہ دوسری طرف آ جاتا ہے اور مقتدی بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. نماز کی حالت میں صحابہ اپنا رخ جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں. یہ صحابہ ہے کہ جو صرف اللہ کے نبی کی شان، اللہ کے نبی کے مقام، اللہ کے نبی کی عزت اور اکرام، اللہ اکبر صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہوتی تھی. جب اللہ کے نبی کا حکم مل جاتا خدا کی قسم من وعن صحابہ اسی طرح کرتے. اگرچہ رب کی عبادت ہے، کسی صحابی کی ایمانی غیرت نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی ہم نماز شروع کر چکے ہیں نماز پوری کریں گے، اگلی سنتیں جو ہیں وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کر لیں گے. نہیں، صحابہ نے نماز کی حالت میں اپنے چہرے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لیا. یہ ہے دین، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے ابھی کر لینے دیں، ابھی کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، اگر کریں گے تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہیلے بہانے کرتے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ان اجمعین کو پتا ہے کہ دین وہی ہے جو آسمان سے نازل ہوا، دین وہی ہے کہ جو نبی مکرم کی زبان وحی ترجمان سے ہمیں ملتا ہے. سارے نبی وحی کے تابع تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی رب العالمین نے منزل من اللہ اصولوں کا پابند رکھا. اپنی زندگی میں کائنات کے امام نے کبھی بھی اپنی مرضی سے صحابہ کو کوئی حکم نہیں دیا. اللہ نے اپنے آخری نبی کو معصوم عن الخطا بنایا ہے. زندگی میں کبھی چوک کا امکان بھی نبی میں نظر آتا تو اللہ آسمانوں سے جبریل کو بھیج کر اپنے نبی کو آگاہ کر دیا کرتا تھا. نبی معصوم ہے، بخشی بخشائی شخصیت ہے. اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ اے نبی آپ اپنی مرضی سے ہماری حلال کردہ چیز کو حرام کر سکے. نہیں میرے بھائی، یہ دین ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہم اہل حدیثوں کا مسلک اور منہج ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.